بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلاول بھٹو زرداری صاحب آج کہتے ہیں جناب کہ چاند مبارک ہو، یعنی کہ الیکشنز کا چاند مبارک ہو آپ کو، تو مبارکباد دے رہے ہیں جناب قوم کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں جناب کہ پیپلز پارٹی کو آج تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی جناب الیکشنز میں سیٹیں نکال جاتی ہے، اور ایک مرتبہ پھر کہہ رہے ہیں جناب کہ ان کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنا کام یعنی کہ پیپلز پارٹی اپنی سیٹیں پھر بھی نکال جائے گی. لیٹس سی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. جی بڑا اچھا ڈیسیژن سپریم کورٹ آف پاکستان کا، ہیٹس آف ٹو دا چیف جسٹس آف پاکستان، اور اتنا اچھا کلیئرٹی کے ساتھ ڈیسیژن آ گیا، اور اس کے بعد جناب الیکشنز کی تاریخ بھی آ گئی. اس کی جتنی تعریف کی جائے اس ایفرٹ کی، آئی وڈ سے چیف جسٹس صاحب کے ایفرٹ کی، وہ کم ہے، کیونکہ انہوں نے ایک مسئلہ بنا ہوا تھا اور وہ لنگر آن کر رہا تھا اتنے عرصے سے، انہوں نے بہت ہی مختصر سے وقت میں سارے مسائل حل کر دی. آئی وش کہ یہ بہت پہلے ہو جاتا، بٹ دین اگین کوئی فرق نہیں پڑتا، تھوڑی سی دیر ہو گئی، لیکن کلیئرٹی جو تھی دیٹ از مور امپورٹنٹ. فیصلے کے اندر کلیئرٹی اگر آ جائے تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ، کیونکہ اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ اٹس لائک a bit confusing for عام آدمی کے لیے، ذرا تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے عام آدمی کہ ایکچولی ہے کیا ڈیسیژن. لیکن اس بار سپریم کورٹ نے، اس بار چیف جسٹس آف پاکستان نے کلیئرٹی کے ساتھ ڈیسیژن دے دیا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، چیف الیکشن کمیشن کو کیا کرنا چاہیے، کمشنر کو کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے تھا. اسی قسم کی کلیئرٹی ایک میرے بڑے اچھے دوست ہیں خورشید شاہ صاحب، ان کے پاس بھی ہوتی ہے. وہ بڑے کلیئرٹی سے بات کرتے ہیں اور پرانے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی. شاہ جی فائنلی ایک فیصلہ آ گیا، اور اس کے بعد جناب ڈیٹ بھی آ گئی، اور ڈیٹ میں جناب اب 8 فروری کی ڈیٹ آ گئی. آپ کے خیال میں اب جو آئندہ آنے والی حکومت ہوگی، زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا، وہ کہتے ہیں جناب کہ اب شہباز شریف کو پرائم منسٹر نہیں بننے دینا. تو شہباز شریف کو اگر پرائم منسٹر نہیں بننے دینا تو کیا نواز شریف صاحب کو بننے دینا ہے پرائم منسٹر، یا پھر خود بننا ہے؟ پیپلز پارٹی میں سے کوئی بندہ پرائم منسٹر بنے گا؟ اوبویسلی خواہش تو ہوگی آپ کی یہ کہ پیپلز پارٹی سے پرائم منسٹر بنے، لیکن ہو کیا رہا ہے، بنے گا کیا؟ الیکشنز کے بعد جو لوگ ہاریں گے یا جو بھی پارٹی ہارے گی، وہ الیکشنز کے ریزلٹس کو تسلیم بھی کر لے گی، یا پھر بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن میں ہم چلے جائیں گے؟ دیکھیں مبشر بھائی، بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بڑی بات یہ ہے، لاہور صاحب نے مبارکباد دی ہے، میں بھی مبارکباد دی تھی اور ابھی بھی دے رہا ہوں آپ کے تھرو. تو چلو دیر آئے درست آئے، الیکشن کی تاریخ آ گئی اور سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا اور چیپٹر کلوز کر دیا، اور انشاءاللہ جو بھی ہوگا وہ بہتر ہوگا، بہتر کی امید رکھنی چاہیے. ہمیں امید ہے کہ لیول پلین فیلڈ ملے گی اور دی جائے گی، کیونکہ اب پاکستان جو ہے اس کی اکانومی جو ہے وہ الیکشنوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں. اگر الیکشنوں میں کوئی گڑبڑ کی گئی، رزلٹ تبدیل کیے گئے جو 2018 میں جیسے رات کو تبدیل کیے گئے تھے، تو پھر وہی جھگڑا، وہی فساد، وہی انسرٹنٹی، وہی جھگڑوں میں پڑ جانا، تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اس لیے الیکشن کمیشن کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ رہی ہے کہ وہ الیکشن کرا کے پاکستان کو ایک صحیح راستے پہ گامزن کرے. مگر دوسری بات یہ ہے کہ آج چیف جسٹس کے فیصلے میں نے دیکھا سنا ہے، میں نے دیکھا تو نہیں ہے وہ کیا لکھا ہے، اور جو سنا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ جو عمران خان کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اور اس کے بعد اس نے اسمبلی توڑ دی، تو یہ غیر آئینی، غیر قانونی اور غداری کے برابر ہے. تو یہ بہت بڑے الفاظ ہیں، بہت بڑی ایک اسٹیٹمنٹ ہے سپریم کورٹ کی طرف سے. اس کو آگے کس طریقے سے دیکھا جائے گا، کس پوزیشن پہ لیا جائے گا اور کیا پوزیشن ہوگی،
یہ بہت اہم سوال ہے جو سپریم کورٹ نے آج کہا ہے. تو ہم تو پھر بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کرے جو سپریم کورٹ سوچتی ہے, جو ادارے سوچتے ہیں, وہ قانون اور آئین کو سامنے رکھتے ہوئے سوچے اور ملک کے لیے بہتر سوچے اور اس ملک کی پارلیمنٹ کو بحال کر. شاہ جی اس میں ایک سوال اٹھتا ہے, اس میں یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ جناب اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے تھی پریزیڈنٹ کو اور وہ غلط اسمبلیاں توڑی گئیں, اس میں جو ان پٹ ہے وہ تو لیگل ڈپارٹمنٹ سے لی جاتی ہے نا. پریزیڈنٹ جو بھی ہوگا, چاہے عارف الوی ہو چاہے کوئی بھی پریزیڈنٹ ہو, obviously وہ اپنی لیگل ٹیم سے یا لا ڈپارٹمنٹ سے اس سے لے گا نا اپنا ان پٹ. تو اگر لیگل ٹیم یا لا ڈپارٹمنٹ اس کو دے گا, کوئی ایسی ان پٹ دے گا یا ایسے اس کو رائے دے گا, تو اسی پہ وہ عمل کرے گا نا. خود تو کوئی میرے خیال میں آج تک تو کوئی ایسا بندہ نہیں آیا, پریزیڈنٹ نہیں بنا پاکستان کا جو کہ بہت بڑا کوئی لیگل ایکسپرٹ ہو. دیکھیں اگر لیگل ڈپارٹمنٹ سے لی گئی ہے تو وہ بھی اس میں کور میں آ جائے گا, کہ اس نے بھی غلط ایڈوائز دی تو وہ بھی اس میں کور میں آ جائے گا. تو اس لیے ایک بہت بڑا سوال اٹھ گیا ہے جو جاتے جاتے سپریم کورٹ نے اپنے ڈیسیشن پہ کہہ دیا. تو آئندہ آنے والے دنوں میں جب عارف الوی صاحب پریزیڈنٹ نہیں رہیں گے اور ان کے پاس امیونٹی نہیں ہوگی, تو واٹ ڈو یو سی ہیپننگ؟ آپ کے خیال میں کوئی ایسی کوئی کاروائی ہو سکتی ہے یا ایسی کوئی کیس چل سکتا ہے ڈاکٹر عارف الوی پہ جب وہ پریزیڈنٹ نہیں ہوں گے؟ کوئی ایسی چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں عارف الوی کا بھی مسئلہ نہیں ہے, اس میں عمران خان کا بھی مسئلہ آ رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ جو پروونشل اسمبلیاں توڑی گئی اور پرویز الہی نے بڑے واضح طور پہ پروگرام میں کہا تھا کہ ہمیں ہمارے اوپر دباؤ ہے کہ اسمبلیاں توڑی جائیں, تو یہ بالکل واضح ہے آئین کے اندر کہ کسی بھی دباؤ میں آ کے اسمبلیاں نہیں توڑی جائے گی, یہ غلط ہوگا. تو جب یہ کلیئر ہو گئی بات, اور یہ بات جب سپریم کورٹ میں گئی تھی چیلنج ہو کے, تو اس میں عطا کیا نام تھا چیف جسٹس کا, بندیال عطا بندیال صاحب نے بھی ایگری کیا تھا اطہر من اللہ سے کہ آپ نے جو پوائنٹ اٹھائی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اس کو ہم اپنے کیس میں دیکھیں گے. تو اس کو کیس کو اس نے جب فیصلہ دیا تو اس کو سامنے رکھا ہی نہیں. تو یہ ساری بڑی امپورٹنٹ ڈیسیشن ہے, اس میں خام خواہ تو میرے خیال میں سپریم کورٹ نے یہ ڈیسیشن نہیں دیا ہے, مگر ہم اللہ سے دعا کرتے کہ بہتری کی طرف جائیں. اوکے اچھا شاہ جی مجھے ایک بات ہے, دیکھیں اس وقت تو سچویشن یہ ہوتی ہے نا, جب الیکشنز کی طرف جایا جاتا ہے تو ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتے ہیں اپنے اپنے حساب سے الیکشن کی طرف جاتی ہے, اپنا اپنا حساب دیکھ کے الیکشن لڑتی ہے, ٹھیک ہے. سو اس کے بعد پھر جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے, رزلٹ آ جاتے ہیں, تو پھر اتحاد کا وقت آتا ہے. تو آپ کے خیال میں اتحاد نمبر 1 آپ لوگ اگر مسلم لیگ نون سے یا پی ٹی آئی سے کرنا پڑے تو آپ لوگ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ مبشر صاحب آپ کو علم ہے کہ میں نے اپنے پروگرام میں 2-3 مرتبہ یہ بات بڑی واضح طور پہ کہی ہے, اور اس کی تردید بھی نہیں آئی کہ جب ہم 16 مہینے کے حکومت میں اندر تھے 11 پارٹیاں, تو کیبنٹ میں یا جو پرائیویٹ سیٹنگ ہوتی تھی یا پولیٹیکل سیٹنگ ہوتی تھی, تو اس میں یہ بات ہم کہتے تھے کہ ہم آئندہ الیکشن سب کو ملک کو سامنے رکھتے ہوئے, ملک کی اکنامک کنڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے, ملک کے مسائلوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں 5 سال کے لیے متحد کے الیکشن کرنا پڑے گا, اور ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں گے. مگر جیسے ہی 16 مہینے ختم ہوئے تو مسلم لیگ نون نے سب سے پہلے راستے الگ کر دیے, اور وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جا کے بیٹھ گئی, اور ہم سارے باہر آ گئے. تو چلو اس کی فکر ہمیں نہیں ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جانا بھی میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹی کے لیے جو الیکشن لڑتی ہے اچھی بات نہیں ہے, اور نہیں اس کو اچھا دیکھا جائے گا. اب میاں نواز شریف صاحب کے لیے میں تنقید نہیں کرتا, اور جو طریقہ اڈاپٹ کیا گیا وہ طریقہ بہت ہی افسوسدہ تھا کہ ایک آدمی جس کو مجرم ہے, چاہے غلط بالکل غلط, میں 102%, 120%, 200%
اس سے متفق ہوں کہ بالکل غلط سزا تھی اور غلط مانتا ہوں، مگر پھر بھی قانون، پاکستان کے قانون کے تحت جھوٹ سچ، کیونکہ جھوٹ پہ تو ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی گئی اور اس کو تخت دار پہ چڑھایا گیا، اور آج عدالت کے ججز جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے دباؤ میں کروایا گیا، یہ قتل تھا، مگر جھوٹ ہی صحیح، مگر جھوٹ پہ سزا دی گئی۔ تو اس میں ان کو کم سے کم یہ دیکھنا چاہیے تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ اس کو کورٹ کے اندر آنے کے لیے پہلے اترتے ہوئے اگر جیل جانا پڑتا 3 دن کے لیے تو بڑے خوشی سے چلے جاتے، کیونکہ لیڈروں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، گاندھی ہوا، بھٹو ہوا، دوسرے بڑے بڑے دنیا کے جو بڑی بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں سیاستدانوں نے عوام کے لیے، تو اس کو جانا پڑتا اور 3 دن کے بعد وہ چلے جاتے سیدھے جلسے گاہ میں بیل کرا کے، تو اس کا قد خود بڑھ ہو جاتا۔ مگر اب ان ساری باتوں کے بعد شکوک اور شبہات بڑے جنم لے رہے ہیں کہ پروٹوکول دینا اور بہت بڑے پوزیشن میں ان کو لے کے جانا، یہ ایسی باتیں ہیں جو مسلم لیگ نون کو ذرا ان حالات میں جچتی نہیں، کیونکہ اس نے 16 مہینہ یا اس سے 3 سال پہلے ان پارٹیوں کے ساتھ مل کے اپوزیشن بھی کی، حکومت بھی کی، اب ان سے جدا رائے کرنا تو اچھی بات نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ شاہ جی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں کہ زرداری صاحب کہتے ہیں جناب کہ آئندہ شہباز شریف صاحب کو میں وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا، کیا وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ واقعی شہباز شریف صاحب سے ناراض ہے، یا دیر آر سم ادر ریزنز فار دیٹ، یا وہ ان کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب شاید بننے جا رہے ہیں، کیونکہ ویو چل رہی ہے ایک، اور ویو اس وقت تک نواز شریف صاحب کی رہتی ہے نہیں رہتی ہے، وہ تو الیکشنز ہمارے ملک میں ایسے ہی ہوتے ہیں، ہماری پولیٹیکل فیلڈ بھی بڑی ٹرکی ہوتی ہے، سلپری ہوتی ہے، بٹ لیٹس سی، یہ ایک کویسچن ہے جو میں بریک کے بعد آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ خورشید شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی، اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑے گیا تھا شاہ جی میں کہ آصف زرداری صاحب کہتے ہیں جناب کہ شہباز شریف صاحب کو اگلا وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا، بڑے ناراض ہیں ان سے، شہباز شریف سے، کیا ان کو پتہ ہے کہ آئندہ شہباز شریف صاحب شاید وزیر اعظم نہ بنے اس لیے کہہ رہے ہیں، یا واقعی ناراض ہیں زرداری صاحب ان سے؟ دیکھیں مبشر صاحب، آپ بڑے دیرک قسم کے جرنلسٹ ہیں، ماشاءاللہ آپ نالج ہے آپ کے پاس، ویژن ہے۔ دیکھیں ہم شہباز شریف کو یا مسلم لیگ کو کیوں بننے دیں؟ ہماری پہلی کوشش تو یہ ہوگی کہ چیئرمین بلاول بھٹو پرائم منسٹر بنے، اور ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کوشش کرے گا یا شہباز شریف کے لیے کوشش کرے گا؟ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ اس نے 16 مہینے کے لیے شہباز شریف کو مدد کی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو بھی پارٹی سیاست میں آتی ہے وہ ملک میں حکومت لیتی ہے اور اپنے کمٹمنٹ جو اس نے اپنے مینیفیسٹو میں کی ہے یا سیاسی طور پہ لوگوں میں کی ہے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہم ہمیشہ پیپلز پارٹی کرتی آ رہی ہے۔ اچھا، تو مطلب کہ اب اگر پہلی کوشش آپ نے کہا جی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہوگی کہ ان کو بنایا جائے کیونکہ زرداری صاحب چاہیں گے کہ وہ بنے وزیر اعظم، دوسری کوشش کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں دوسری کوشش ہم کریں؟ اچھا، کیوں دوسری کوشش نہیں، اچھا دوسری آپشن ہے ہی نہیں، پہلی سی محبت میرے محبوب مجھ سے مت مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، نہ مانگ، تو آپ میرے محبوب آپ مت مانگے ہم سے، پہلی جو ہے میرے پاس ہے، ہم وہ آپ کو نہیں دیں گے۔ چلے ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وزیر اعظم کے آفس تک نہیں ہو سکتی کوئی رسائی الیکشنز کے بعد، تو پریزیڈنٹ کا آفس تو میرے خیال میں منتظر ہوگا زرداری صاحب کا، یا کوئی اور پیپلز پارٹی سے وہاں پہ آ سکتا ہے؟ بشرا پرسپشن پہ باتیں نہیں کیا کریں، اچھا چلیں، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل کیا نہیں ہوگا، وہ ایک الگ بات ہے، ایک الگ ہماری پالیٹکس ہوگی، وہ وقت اور حالات کے ساتھ فیصلے کی جائیں گے کہ پاکستان کے لیے بہتر کیا ہے، اوکے، ملک کی معیشت کے لیے بہتر کیا ہے، ٹھیک ہے، ملک کی سیاسی بیرونی حالات پہ کیا ہے۔ دیکھیں آج کل تو دیکھ لیں کیئرٹیکر گورنمنٹ ہے، مگر آج جو اسرائیل میں ہو رہا ہے وہ ساری مسلم امت خاموش ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں کہ بولے۔ پاکستان فارن ریلیشن شپ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر نکل پڑے دنیا میں، مسلم دنیا میں، تو اتنے ہمارے بھائی جو ہے، عرب بھائی، فلسطینی بھائی، ان کے ساتھ ایک رشتہ جڑا ہوا ہے ہمارا صدیوں کا، تو
تو وہ آج اس طرح بے یار مددگار نہیں پڑ جاتے، تو ہم تو اس سے بھی مایوس ہے، سچی بات ہے۔ ٹھیک، اچھا شاہ جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو وہاں پہ ٹف ٹائم، یعنی کہ کراچی کی اگر میں صرف بات کروں، کراچی کی بات کر لوں، تو کراچی میں آپ کو کوئی ٹف ٹائم ملتا ہوا ایم کیو ایم سے نظر آتا ہے یا جی ڈی اے سے نظر آتا ہے؟ ایم کیو ایم کی سیاست جو ہے وہ الطاف حسین کی محتاج ہے۔ اچھا، اگر الطاف حسین نے آذان دے دی تو ان کا اللہ اکبر ہو جائے گا۔ تو ایم کیو ایم تو بندی ہوئی ہے الطاف حسین کی آذان کے ساتھ کہ وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں، کس وقت وہ اپنے آذان دیتے ہیں۔ اور جہاں تک جی ڈی ہے، جی ڈی اے کا تو وجود نہیں ہے، وہاں پہ کوئی وجود نہیں ہے، وہ ادھر ادھر سے مان تان کے وہ اپنا کام چلانے کے پیچھے ہے، ابھی تک تو وہ نظر نہیں آ رہے۔ اب اس میں مسلم لیگ فنکشنل جو ہے ان کا ایک بہت بڑا رول ہے، وہ کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جے یو آئی جو ہے وہاں نہیں ہے، وہاں میٹر کرتی ہے آنا دو آنا جماعت اسلام، اس کو کیا ملتا ہے، اور پی ٹی آئی۔ اب پی ٹی آئی کا رول کیا ہوگا، کیسے ہوگا، الیکشن خود لڑیں گے یا کسی کی مدد کریں گے یا کسی کے ساتھ لڑیں گے یا جوائنٹ الیکشن لڑیں گے، کیا کریں گے، وہ اس وقت کے حالات پر منحصر ہے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا شاہ جی کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ الطاف حسین کی اذان کی محتاج ہے، سو اگر آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ الطاف حسین جو ہے یا ابھی جو موجودہ ایم کیو ایم ہے ہمارے پاس وہ الطاف حسین کی محتاج ہے، اور آپ کو کیا اذان الطاف حسین کی ہوتے ہوئے نظر آتی ہے؟ دیکھیں الطاف حسین کے ساتھ جو کچھ بھی اپنی پارٹی نے کیا ہے وہ الطاف حسین بھلا نہیں سکتا، اچھا، ان کو بڑا بھلا بھی کہا ہے۔ یقیناً یہی وجہ ہے کہ لوکل باڈیز کے الیکشن میں ایم کیو ایم نے بیک آؤٹ کیا کہ وہ ایکسپوز نہ ہو جائے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ الطاف حسین ان کے لیے کوئی پازیٹیو سوچ رکھتا ہے، کبھی نہیں۔ اب یہ اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے بھی ہم الطاف حسین کو راضی کریں، جو بڑا مشکل ہے۔ اچھا، اب بتائیے ابھی لگے ہوئے ہیں کہ الطاف حسین کو راضی کریں، سو اس کی کتنی امید ہے کہ الطاف حسین ان سے موجودہ جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں ان سے راضی ہو جائیں گے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری پیٹھ میں چھرا انہی لوگوں نے مارا ہے، مجھے آسمان پہ لے کے اوپر سے پھینکا ہے، پہلے چڑھاتے گئے کہ سب کچھ تم ہے، جو کہو گے ہوگا، جیسے بھی کہو گے ہوگا، پاکستان کراچی ہمارا ہے، ہم ساری کراچی کو کھڑا کر دیں گے، اور اسی بہانے پر اس کو لیتے گئے۔ جب وقت آیا تو سب چھوڑ کے کہہ رہے تھے کہ غدار ہے، تو یہ ہے، تو فلانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ بڑا مشکل ہے کہ بلائے، اس لیے یہ بڑے کنفیوز ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس جو سلوگن تھا وہ سلوگن ان لوگوں نے ختم کر دیا ہے، اور اس کا سلوگن چلا نہیں، کیونکہ وہ جو سلوگن ہے وہ ایک شوشہ ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف لے لے، مگر وہ چل نہیں پا رہا، فیل نہیں ہو رہا۔ تو آپ کو کتنے پرسنٹ چانسز ہیں یا کتنی جلدی یا کتنی دیر سے آپ کو دوبارہ الطاف حسین پالیٹکس میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں، پاکستان کی پالیٹکس میں کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ان حالات میں وہ پاکستان میں کوئی پولیٹیکل کردار ادا کر سکتے ہیں، اچھا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ وہ جو اس کی اسٹیٹمنٹ ماضی میں آئی ہے وہ پاکستان کے حق میں تو نہیں آئی، پاکستان کے خلاف آئی ہے، اور پاکستان کے خلاف ایک مرتبہ جو کھل کے کور آف ہارٹ سے کوئی بات کرے تو میں نہیں سمجھتا پاکستان کے لوگ، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے ادارے اس کو بلا سکتے۔ تو پھر کس لیول کی آپ بات کریں، کس حد تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ موجودہ جو لوگ ہیں ایم کیو ایم کے وہ الطاف حسین کو منانا چاہتے ہیں، کس لیے منانا چاہتے ہیں؟ کہ وہ باہر بیٹھ کے پالیٹکس کریں یا کیا؟ ہاں میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں۔ باہر بیٹھ کے بھی پالیٹکس کریں اور ہمارے خلاف کوئی بات نہ کرے یا لوگوں کو روکے نہیں ووٹ دینے سے۔ تو آپ کے خیال میں ابھی بھی لوگ جو ووٹ نہیں دے رہے وہ الطاف حسین کے نہ ہونے کی وجہ سے ایم کیو ایم کو ووٹ نہیں دے رہے؟ جی ہاں بالکل، یہ بات وہ لوگوں نے خود پروف کی ہے، مجھ سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سے بیک آؤٹ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اور جو جماعت اسلامی نے تھوڑے زیادہ ووٹ لے لیے ہم سے
कराची से, वो इस वजह से ले लिए कि एमक्यूएम ने बैकआउट किया। अगर एमक्यूएम बैकआउट नहीं करती तो जमात इस्लामी इतनी सीटें नहीं ले सकती। ठीक। अच्छा, आप बताइए, रोल जो आइंदा आने वाले दिनों में पॉलिटिकल रोल जो है, आप ये समझते हैं कि मौजूदा जो लोग हैं एमक्यूएम के यहाँ पे बैठे हुए पाकिस्तान में, वो चाहते हैं कि अल्ताफ हुसैन वहीं पर रहें, ऑब्वियसली वो वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन वहीं पे बैठ के पॉलिटिक्स करें और अपने लोगों को रोके मत कि वो जो मौजूदा सेटअप है एमक्यूएम का उसको वोट ना दें, ये कह रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, सो दैट मीन्स के he should play a political role being in England, while staying in England he should play a political role. If he play political role, if जो वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, नहीं बिल्कुल डिटरमाइन है कि कोई वोट ना दे उस इलेक्शन में। क्या अच्छा, माजी में उसने किया है। ओके, वो मतलब he has अल्ताफ हुसैन has made his mind कि जनाब वो मुबशर साहब, बात यह है कि कराची की जो इस वक्त पॉलिटिक्स है सवाए पीपल्स पार्टी के, बाकी कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, किसके साथ इत्तेहाद होना चाहिए। ठीक, पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर पिक्चर के साथ सामने आ रही है कि हमें इलेक्शन में हिस्सा लेना है और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत। हमारा टारगेट है कि जो लास्ट हमारी सीटें थी कराची में, हम उससे कम से कम 6-7 सीटें ज्यादा ले लें। अच्छा, और फिर वो किसी को अलायंस भी करना पड़ा तो उनके साथ हम कर सकते हैं, अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ पीपल्स पार्टी के समझ में आ जाए कि इनका वोट बैंक है और हमें भी मिल सकता है, हम भी दे सकते हैं। ओके, बड़ी बड़ी आपने बड़ा अच्छी पॉलिटिकल आपने बात की यहाँ पे कि किसी के साथ भी अलायंस हो सकता है, अगर पीपल्स पार्टी समझती हो उसकी और उनकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है और उनके पास वोट बैंक है तो पीपल्स पार्टी का उनके साथ इत्तेहाद भी हो सकता है। शाह जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेयर टू हैव यू ऑन माय शो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक ब्रेक की तरफ चलता हूँ जी, और ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे इंजमामुल हक। इंजमामुल हक साहब जो है कुछ रोज़ पहले तक चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, इस्तीफ़ा दे चुके हैं। कंट्रोवर्सीज स्टार्ट हो गई, और कंट्रोवर्सीज जो स्टार्ट हुई क्यों हुई, इस मौके पर, इस पर्टिकुलर टाइम पर जब वर्ल्ड कप जारी है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इंजमामुल हक साहब मेरे साथ मौजूद है जी। इंजमामुल हक साहब से पूछ लेते हैं, और चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, और मेरे ख्याल में जिस तरीके से उनको डील किया जा रहा है या उनके साथ डील किया जा रहा है, दैट इज़ वेरी अनफेयर। लेकिन फिर भी मैं उनका मौक़िफ़ ज़रूर जानना चाहूँगा। इंजी भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुबशिर भाई, बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। इंजी भाई, ये तो बताएं ज़रा, ये जो बात हो रही है कि सिलेक्शन कैसे हुई, टीम की सिलेक्शन कैसे हुई, किस तरीके से हुई, वो तो अपनी जगह उस पर ज़रूर रोशनी डालिएगा। सेकेंडली मुझे ये बताइएगा, तला रहमानी जो है, ये एक बड़ा नाम है, तला रहमानी हमेशा क्रॉप अप कर जाता है। तला रहमानी के तो जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जितने प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो तो बोर्ड के पास पड़े हुए हैं, तो बोर्ड क्यों खामोश है? जी मुबशिर भाई, मेरी सारों से जो आखिरी दिन जिस दिन मैंने रिजाइन दिया है ना, उस दिन मैंने बोर्ड में जाके सारों से पहले उनसे यही कहा था कि जितने भी ये एजेंट होते हैं, ये लोग है ना, सब काफी सारे लोग है ना बातें कर रहे हैं, ये मैंने कहा ये सुन ले सारी चीज ताकि लोगों को भी समझ आ जाए। ये जितने भी एजेंट होते हैं ना, एक तो ये आईसीसी से रिकमेंडेड होते हैं, ठीक, और ये पीसीबी के भी रिकमेंडेड होते हैं। इनका पूरा डेटा है ना पीसीबी के पास मौजूद होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, ठीक है, क्योंकि जी कौन डायरेक्टर है, कौन क्या है, कौन क्या, ये नहीं है, और इसका भी तला का भी है। अच्छा, सो मैं आखिरी दिन इनसे ये कह रहा था कि जी अगर आपको किसी चीज की प्रॉब्लम हुई है कि साया कॉर्पोरेशन से कि जी प्लेज उसके साथ है या उसके साथ है, मैंने कहा सारों से पहले तला को बुला के उससे आप पूछिए कि मैंने वो तो आपके अंडर है, जितने भी एजेंट हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर है। तो मेरी आखिरी दिन जो इनसे बात हो रही थी वो इसी चीज पे हो रही थी कि जी आप है ना उनको बुला के पूछे कि इन सारी चीजों से कि जी आप बुला के, जो मेरा मतलब है कि असल साया कॉर्पोरेशन का जो असल वो मालिक है उसको आप बुला ही नहीं रहे,
اور سارا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے. تو میری سمجھ نہیں آئی کہ یہ والی بات ہے نا کہ جی بورڈ کیوں کر رہا ہے. تو بورڈ بلا کے اس سے پوچھ سکتا ہے اس چیز سے. اور میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتاؤں کہ آج میں نے لیٹر بھی بھیجا ہے بورڈ کو اپنے وکیل کے تھرو کہ جی جو آپ نے ہیئرنگ کرنی ہے آپ ضرور ہیئرنگ کریں اس چیز کی اور کریں. میں تو بالکل اس چیز کے لیے تیار بیٹھا ہوں کہ جی آپ بلائیں, جو آپ نے فائنڈنگ کمیٹی بنائی ہے آپ اس میں مجھے بلائیں تاکہ میرے ساتھ ہے نا, تاکہ پتہ چلے کہ جی لوگوں کو کہ جی اتنے سارے ٹی وی پہ اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ جی آپ نے 4 سے 5 دن ہو گئے ہیں آپ نے اس کمیٹی کو بنائے ہوئے, تو آپ مجھے بلائیں اور جو دوسرے لوگ ہیں ان ساروں کو بلا کے پتہ تو چلے, لوگوں کے سامنے فیکٹ تو آئے کہ اس چیز کا. اور میں اس چیز پہ کافی زیادہ اس لیے خاموش تھا کہ بالکل تھا کہ جی اس چیز پہ کہ جی میں نے کہا کہ جی میچز ہو رہے ہیں پاکستان کے اور لیکن اتنا شور مچ رہا ہے کہ میں نے کہا میں آ کے ذرا لوگوں کو تھوڑی سی چیزیں بالکل ابھی یہ بالکل جو موٹی موٹی سی چیزیں وہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو طلحہ رحمانی ہے اس کو خود بھی آنا چاہیے تھا سامنے. اس کو خود جہاں اتنا نام آ رہا تھا یہ پلیئرز کا ایجنٹ ہے, اس کو خود بھی سامنے آنا چاہیے تھا. وہ بھی سامنے نہیں آئے تو یہ بھی صحیح نہیں. اور بورڈ دوسرا بلا سکتا تھا کہ جی بورڈ کے تو دائرے اختیار میں ہے کہ جی اس کو بلائے تو یہ بلا کے اس سے کلیئر کرے ساری چیزیں اور تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے. اچھا, what could be the reason, کیا ریزن ہو سکتا ہے یہ کہ بورڈ جو ہے اس کو نہیں بلا رہا؟ حالانکہ سب ریکارڈ بورڈ کے پاس موجود ہے, ساری چیزیں بورڈ کے پاس موجود ہے, انڈر آتا ہے بورڈ کے انڈر آتا ہے طلحہ رحمانی, پھر اس کو بلانے میں ہچکچاہٹ کیا ہو سکتی ہے؟ اب یہی مبشر بھائی میں بھی یہی فائنڈ آؤٹ کرنے گیا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ کیوں اتنا سارا مسئلہ ہو رہا ہے کہ جی بالکل ایک سمپل سی چیز ہے, سامنے کی چیز ہے کہ جی اگر کوئی کمپنی بنی ہوئی ہے جو ٹیکس بھی دے رہی ہے ساری چیزیں دے رہی ہے اور آپ ہے نا اس کا نام لے کے کیے جا رہے ہیں تو بورڈ کے انڈر ہے تو بورڈ بلا کے پوچھ لے, کلیئر ہو جائے اس چیز کو. میری نہیں سمجھ آ رہا کہ جی یہ کیوں ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے, تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس چیز کا. یہ جو ٹائمنگ ہے, ٹائمنگ جس پہ بات ہم کرتے ہیں, کیونکہ ورلڈ کپ از اسٹل آن, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے اس کی پرفارمنس کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم پلیئرز جو ہے آؤٹ آف شیپ بھی ہو جاتے ہیں, ان کے اندر پرابلمز بھی آ جاتی ہیں, ٹیمز آؤٹ آف شیپ ہو جاتی ہیں, ان میں بھی پرابلمز آ جاتی ہیں, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اس پرٹیکولر مومنٹ پہ ایسے وقت پر جس وقت ورلڈ کپ چل رہا ہو اور آگے T20 آنا ہے, پھر اس کے بعد آسٹریلیا کی سیریز آنی ہے, پھر اس کے بعد سو مینی تھنگز وچ آر لائنڈ اپ, ٹھیک ہے, اس وقت اس قسم کی کنٹروورسی اگر بورڈ کے اینڈ سے آ رہی ہے تو وہ کیا بورڈ کی پرابلم ہے, بورڈ اس کو 11 پلیئرز کو مینیج نہیں کر پا رہا, یا جٹری ہو گئے ہیں, یا کیا ہے, کیا what exactly is happening جی, مجھے ذرا کائنڈلی اس کو I want to put a finger on that. مبشر بھائی پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھو کسی بھی ٹیم کی نا پرفارمنس بری ہو سکتی ہے. انگلینڈ ہاٹ فیورٹ تھا, انگلینڈ کی پرفارمنس بری ہو گئی, بالکل, تو پاکستان کی پرفارمنس ہے نا بری ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی اچھی پاکستان کی ٹیم تھی, پاکستان کی ٹیم اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دے سکی, یہ ہو جاتا ہے. اور میں اس چیز پہ کبھی بھی بیک فٹ پہ جانے سے تیار نہیں ہوں کہ جی آپ میرے سے سلیکشن کا پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ نے کی تھی. حالانکہ میں جس ٹائم آیا تھا تو مجھے آئے ہوئے ابھی 1 مہینہ ہوا تھا. یہ نہیں کہ میں کوئی 1 مہینے میں کوئی ٹیم بنا دیتا کہ جی میں نے ایشیا کپ کی ٹیم اناؤنس کی. میں 7 تاریخ کو میں نے جوائن کیا تھا, 8 تاریخ کو میں نے ایشیا کپ کی ٹیم اناؤنس کرنی تھی, اور اس کے 15 دن 2 سے 3 ویک کے بعد ہے نا میں نے اپنی ٹیم اناؤنس کرنی تھی کہ جی 25 نام دینے تھے ورلڈ کپ کے. تو یہ کوئی ایسا ٹائم نہیں کہ جس میں ٹیم بنا دیتا یا کوئی بہت زیادہ چینجنگ کر سکتا. لیکن پھر بھی میں یہ کہتا رہا کہ جی بورڈ والوں کے پاس یہ اعلیٰ آپ کے پاس ہے نا مارجن تھا اس چیز کا کہ آپ کچھ بھی کر سکتے تھے. لیکن میرے پاس تو کہ اگر میری سلیکشن بری ہے تو آپ میرے سے کہہ سکتے تھے, سلیکشن کا کہہ سکتے تھے, لیکن دوسری چیزوں کا تو میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ کبھی آیا کہ جی بورڈ اس طرح کچھ کہہ سکتا ہے. سو سلیکشن جب آپ نے تھی, جب سلیکشن یہ ورلڈ کپ کی ٹیم کی آپ کی تھی جو یا آپ نے کرنی تھی یا آپ کو ٹاسک دیا گیا تھا, اس پہ جب آپ نے اس کو کنفرم کیا, اس کو لاک کیا ٹیم کو,
ان کے ناموں کو, تو اس پہ بورڈ کی کوئی آبجیکشن نہیں تھی؟ نہیں, بورڈ کی کوئی آبجیکشن نہیں تھی. بورڈ کا میرا مطلب ہے کہ چیئرمین کے اس پہ سائن ہوتے ہیں جس ٹائم دینا. آپ ایک چیز آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ٹائم ہے نا, جس ٹائم بورڈ کی ٹیم بنی تھی, یہ ورلڈ کپ کی ٹیم بنی تھی, اس میں جو پہلے سے سلیکٹرز تھے, میری جو اب سلیکشن کی ٹیم ہے نا, جس طرح وسیم حیدر ہے, توصیف احمد ہے اور وجاہت اللہ واسطی ہے, یہ اس ٹائم ورلڈ کپ کے ٹائم تک میرے پاس یہ سلیکشن کی ٹیم نہیں تھی. میرے پاس سلیکشن کی ٹیم پہلے والی تھی جو کنٹینیو کر رہی تھی, کیونکہ بریڈ بن تھا اس میں حسن تھا اور یہ مکی آرتر تھا اور کپتان بیٹھتا تھا سلیکشن میں. تو صرف ایک اس سلیکشن میں صرف میں باہر سے آیا تھا, کیونکہ جی جو سلیکشن میں بیٹھتا تھا, باقی سارے پرانے ہی سلیکشن والے تھے. اور جس سے ہم سارے بھی سلیکشن کر لیتے ہیں نا, جس سے ہماری ساری فائنل سلیکشن ہو جاتی ہے, کیونکہ جس پہ اگر ورلڈ کپ کی جو سی اگر آپ ٹیم نکلوا کے دیکھیں نا, اس پہ آپ کو ہے نا مکی آرتھر کے بھی سائن دکھیں گے, بریڈ بن کے بھی سائن دکھیں گے, میرے بھی سائن دکھیں گے. اور فائنل میں جس سے ہم یہ والی ساری ٹیم بھجواتے ہیں چیئرمین کے پاس, تو پھر فائنل سائن ہے نا چیئرمین کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایسے کوئی ہم نے اکیلے میں ٹیم بنا دی. اور مبشر بھائی میں دوسری چیز آپ کو بتاؤں, کیونکہ جس پہ بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے نا, وہ اس چیز پہ مچا ہوا سینٹرل کانٹریکٹ پہ. اچھا, سلیکشن پہ شور نہیں مچا ہوا کہ جی سلیکشن کوئی غلط تھی, یا اس چیز پہ نہیں شور مچا ہوا. اب وہ سینٹرل کانٹریکٹ ہے ایک, اس پہ شور مچا ہوا ہے. یہ بھی میں نے کہا میں ذرا لوگوں کو کلیئر کر دوں, سینٹرل کانٹریکٹ جو پروسیجر ہے نا وہ جون میں ہوتا ہے, جس سے نام ان کے فائنل ہوتے ہیں نا, 25 پلیئروں کے نام جو فائنل ہوتے ہیں وہ جون میں فائنل ہوتے ہیں. اور یہ نام ہے نا میرے سے پہلے والی سلیکشن کمیٹی تھی, وہ فائنل کر کے جا چکی تھی. اب ان کے صرف سائن نہیں ہوئے تھے, نام فائنل ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. سو اب میں نے کوئی ان 25 میں سے میں نے کوئی نام چینج نہیں کیا تھا ورلڈ کپ سے پہلے تک. میں آپ کو ذرا یہ تھوڑی سی, تو وہ نام پہلے سے فائنل تھے, جن کو جو پیسے ملے یا بورڈ نے ملا. چیئرمین نے میرے سے ریکویسٹ کی تھی کہ جی ہمارا سینٹرل کانٹریکٹ, میں تو یہ 9ویں مہینے کی بات کر رہا ہوں, سینٹرل کانٹریکٹ تو 6 مہینے میں سائن ہونا چاہیے. یعنی کہ 3 مہینے جس میں میں نہیں تھا, ان کا سینٹرل کانٹریکٹ سائن نہیں ہوا تھا. تو چیئرمین نے یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہم نے انضمام سے ریکویسٹ کی ہے کہ انضمام ہمارا سینٹرل کانٹریکٹ کرا دے. تو ورلڈ کپ جانے سے ایک دن پہلے ان کا فائنل ہوا تھا, سائن ابھی تک نہیں ہوئے تھے. اب مجھے نہیں پتا کہ آج کا کیا سٹیٹس ہے, اس ٹائم تک سائن نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے, لیکن ان کی بات چیت ڈن ہو گئی تھی, دونوں پارٹیز ہے نا ایگری کر گئی تھی. سو اس میں میرا وہ کوئی نہیں تھا کہ میں نے ان کا سائن کرایا تھا. پھر مجھے بعد میں جس ٹائم ٹیم ورلڈ کپ میں چلی گئی, کوئی آج سے 10-15 دن پہلے ایک میسج مجھے ملتا ہے, اور مجھے انٹرنیشنل سے کال آتی ہے عثمان والا کی, اور میرے پاس ایک میسج بھی ہے چیئرمین کا کہ جی آپ ذرا سینٹرل کانٹریکٹ پلیئرز کے نام دیکھ لیں کہ جی اس میں کیا صورتحال ہے. سو میں گیا اس ٹائم, تو انہوں نے سرفراز احمد کو ڈی کیٹیگری میں رکھ رکھا تھا. اچھا, یہ میں نے ان سے کہا کہ یار یہ ہمارا پاکستان کا کپتان رہا ہے, یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ آپ اس کو ڈی کیٹیگری میں رکھیں, آپ اس کو بی کیٹیگری میں لے کے آئیں. تو میں نے اس کا ریکمینڈ کیا کہ جی اس کو بی کیٹیگری میں ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے. اور ہمارے 2 بولر تھے, ایک ابرار اور ایک نعمان. یہ دونوں ٹیسٹ میچ کے ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہیں, پہلے 1 نمبر پہ اور 2 نمبر پہ. ان کو سینٹرل کانٹریکٹ دیا ہی نہیں گیا تھا. میں نے اپنے انٹرنیشنل والوں کو ریکویسٹ کی کہ میں نے کہا کہ جی ان دونوں کو سی کیٹیگری میں نا ہمیں کانٹریکٹ دینا چاہیے, کہ ہمارے ٹیسٹ میچز کے ریگولر پلیئر ہیں نعمان اور ابرار. ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا کہ جی ڈی کیٹیگری میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عامر جمال آل راؤنڈر ہے. میں نے کہا کہ جی یہ اچھی پرفارمنس کر رہا ہے, شاہین کے ساتھ گیا ہے, تو میں نے کہا کہ جی اس کا کانٹریکٹ ہونا چاہیے, اس کو ڈی کیٹیگری میں دیں. ایک ارشد اقبال فاسٹ بولر ہے, اس کا کیٹیگری میں ہونا چاہیے. اور ایک بیٹسمین جس نے شاہین ابھی جس میں انڈیا کے خلاف اس نے 100 کیا ہے, تو طیب طاہر. تو میں نے کہا کہ جی ان کا ڈی میں ہونا چاہیے. تو یہ میری ریکمینڈیشن تھی جو ٹیم ڈیورنگ دا ورلڈ کپ ہے نا میں نے بورڈ کو دی تھی. ٹھیک ہے نا. یہ اور جو یہ پہلے نام ہے نا کہ جی جتنے بھی نام آئے ہوئے ہیں جو کسی بھی کیٹیگری میں, اے کیٹیگری میں یا بی کیٹیگری میں یا سی میں یا ڈی میں,
उनसे, उन कैटेगरी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये मेरे आने से पहले डिसाइड हो गए थे कि जी लोग इसको मिस कोट कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं इस चीज को क्लियर कर दूं सारे लोगों के सामने। फेयर इनफ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा मैं आपसे। व्हाट कुड बी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड कप, इन दिस वर्ल्ड कप? वेरी वन लाइनर। मुबशिर भाई, सिर्फ एक बात है कि जी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है, यहाँ जो भी हो रहा है कि मैं सही हूं या गलत हूं या जो भी है, लेकिन जिस टाइम पाकिस्तान से हमारी टीम को इस तरह के मैसेजेस जाएंगे, इस तरह की रिपोर्टिंग जाएगी, तो मुझे आप क्या समझते हैं कि जी पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि जी जिस टाइम मैंने यहाँ ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप हो रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, और यहाँ उस टाइम ये वाली सूरत हाल चल रही है कि जी चीफ सेलेक्टर रिजाइन कर रहा है या फाइंडिंग कमेटी चेयरमैन पे बिठा दिया है। मुझे बताएं कि जो वहां लड़के बैठे हैं, जो वो खेल रहे हैं, उनके ऊपर क्या प्रेशर पड़ेगा? तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो होगा, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मुबशिर भाई, दूसरी बात ये कि पूरी वर्ल्ड की टीमें वहां बैठी हैं वर्ल्ड कप में, और उन सारों को ये खबर जा रही है कि जी पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बिल्कुल जी मुझे सारी दुनिया के लोग जानते हैं कि जी मैं पाकिस्तान को मैंने इतने अरसे रिप्रेजेंट किया है। सो हमारा एज ए नेशन क्या वहां जाके it's sending like negative signals over there all over जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी इमाम साहब, शुक्रिया आपका। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है और ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप इस किस्म का सिनेरियो यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो गया है हमारे मुल्क के अंदर, बोर्ड के अंदर। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरे ख्याल में ये ना होता तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि इसके नेगेटिव सिग्नल्स जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं आई एग्री विद दिस, और प्लेयर्स पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, कल 7 बजे फिर हाजिर हूँगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।